السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ حضرت امام حسین کی مدینہ سے جب روانگی ہوئی تو وہ دن کون سے تھے۔ یہی دن تھے جو آج کل چل رہے ہیں۔ جب یزید بادشاہ بن بیٹھا تو اس نے سرعام اعلان کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ نہ ہی کوئی دین ہے، نہ ہی کوئی رسول ہے اور نہ ہی کوئی وحی آئی تھی۔ اس ظالم کی طاقت اور دولت کے سامنے پوری دنیا خاموش رہی۔ کسی نے اس ظالم کے سامنے آواز نہ اٹھائی۔ بس ایک چکی چلانے والی ماں اور ٹوٹا ہوا جوتا پہننے والے باپ کے بیٹے حسین بن علی نے آواز اٹھائی اور فرمایا، اے یزید، تو جھوٹا ہے۔ میرے نانا حضور پاک ایک نبی ہیں اور قرآن پاک اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ یزید نے کہا، تو نہیں جانتا، میرے پاس طاقت ہے، تلوار ہے، دولت ہے، حکومت ہے۔ تو حضرت امام حسین نے جواب دیا، میرے پاس صبر ہے، شرافت ہے، صداقت ہے۔ رات کو جب حضرت امام حسین آرام فرما رہے تھے، خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، اے میرے حسین، اسی دن کے لیے تمہاری پرورش کی، تمہیں اسلام پر قربان ہونا ہے، تمہیں اپنا سب کچھ دین اسلام پر قربان کرنا ہے، تمہیں اپنے خون سے اسلام کی تصدیق کو لکھنا ہے، اپنے سر کو تن سے جدا کر کے قرآن کو سنانا ہے، تم نے ایسی تاریخ رقم کرنی ہے کہ قیامت تک کوئی یزید یہ نہ کہہ سکے کہ تیرا نانا جھوٹا ہے۔ جب آپ کی آنکھ کھلی تو اپنے خاندان کو لے کر مکہ سے ہو کر کربلا کی طرف روانہ ہو گئے۔ یزید کی فوج نے حضرت امام حسین کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ 3 دن سے پانی بند کر دیا گیا۔ یزید نے کہا کہ نواسہ رسول میری بیعت نہ کرے تو اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ چاروں طرف یزید کی فوج نے نواسہ رسول کے خاندان کو گھیرا ہوا تھا۔ ان لوگوں میں یہ طے پایا کہ 9 محرم کو ان سب کو شہید کر دیں گے اور حضرت امام حسین نے حضرت غازی عباس کو بلایا اور فرمایا، عباس، یزید کے پاس جاؤ اور اسے میرا یہ پیغام دینا، تاکہ رسول کی بیٹی کا بیٹا کہتا ہے، ہمیں ایک رات اللہ کی عبادت کرنے دو۔ جب حضرت عباس حضرت امام حسین کا یہ پیغام یزید کی فوج کو سناتے ہیں تو سب ہنسنے لگے۔ آخر میں یہ طے پایا کہ جنگ 9 محرم کو نہیں بلکہ 10 محرم کو ہوگی۔ تو 9 محرم کی رات کو حضرت امام حسین نے اپنے سب ساتھیوں کو بلایا، تم سب لوگوں نے میرا بہت ساتھ دیا ہے، اب تم سب اپنے اپنے گھر چلے جاؤ، کیونکہ مجھے کل شہید کر دیا جائے گا۔ سب لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تو حضرت امام حسین نے پھر فرمایا، اے لوگوں، نہیں، میں جنت لے کر جاؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے، جاؤ، تم سب چلے جاؤ۔ عباس، چراغ بجھا دو۔ جب چراغ بجھ گیا تو حضرت امام حسین اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد حضرت امام حسین نے فرمایا، اے عباس، چراغ جلا دو۔ جب روشنی ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ سب آپ کو پہنچنے والے اپنی گردنوں پر تلواریں رکھے ہوئے ہیں۔ اے نواسہ رسول، اے جنتی نوجوانوں کے سردار، ہم قیامت کے دن کیسے رسول اللہ کو منہ دکھائیں گے، کیسے بی بی فاطمہ کے سامنے جائیں گے، ان غیروں کے درمیان آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ ہمارے سب بچوں کی جانیں آپ کی قدموں پر قربان، اگر آپ اجازت دیں تو ہم ابھی خود کو قتل کر دیں گے۔ قربان جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے کے کہ آپ نے فرمایا، میرے ساتھیوں، اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاؤ، کل ہمیں اللہ کے رسول کے دین پر قربان ہونا ہے۔ صبح ہوئی، 10 محرم کا سورج طلوع ہوا، سب ایک ایک کر کے رسول کے نواسے کے قدموں میں شہید ہونے لگے۔ کبھی عباس، کبھی شہزادہ قاسم، کبھی شہزادہ اکبر، کبھی معصوم علی اصغر،
بس جب کوئی نہ رہا تو حضرت امام حسین خیمے میں تشریف لائے اور فرمایا، اے میری بہنوں، میری بیٹیوں، اپنے غریب امام کا آخری سلام قبول کر لو۔ پھر آپ ایک روز ایک اور خیمے میں آتے ہیں، وہاں یہ بیمار ایک سویا ہوا تھا۔ علی اٹھو، اپنے بابا کا سلام قبول کر لو۔ جب اس بیمار نے آنکھیں کھولیں تو حضرت امام حسین کا لباس خون میں رنگین ہے، پورا لباس پھٹ گیا تھا۔ تو اس نے پوچھا، بابا عباس؟ تو امام حسین نے جواب دیا، وہ دریا کے کنارے سو رہا ہے۔ سب ایک ایک کر کے نانا کے دین پر قربان ہو گئے ہیں۔ امام زین العابدین رونے لگے اور کہا، اے میرے امام، مجھے اجازت دیں میں میدان میں جاؤں۔ تو حضرت امام حسین نے فرمایا، تمہارا امتحان اتنا آسان نہیں ہے، اس زمین پر میرا امتحان ختم ہو رہا ہے اور تمہارا شروع ہوگا۔ تمہیں اپنی بہنوں اور بیٹیوں کا خیال رکھنا ہے، یزید کی دربار میں نانا کے دین کا خطبہ سنانا ہے، روتے ہوئے فرما کر میدان کربلا میں تشریف لے گئے۔ حضرت امام زین العابدین ہی وہ واحد شخصیت بچے تھے جن سے آگے امام حسین کی نسل آگے بڑھی۔ امام زین العابدین زندگی میں اتنے زیادہ روئے کہ تاریخ نے رقم کر دیا کہ ان سے زیادہ 4 اشخاص ہیں، جن میں ایک یہی شخصیت امام زین العابدین ہیں جو دنیا میں سب سے زیادہ روئے۔